السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ لوٹ چلے ہماری سیریز کی طرف، اور آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، آپ سب بخوبی جانتے ہیں اخلاق کی کتنی زیادہ امپورٹنس حدیث شریف کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو ہے بتائی ہے ہم سب کو۔ خود ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر اخلاق کے کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے وہ بتایا۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسلام کو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا ترجمہ ہے میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور فرمایا ان سب کی جو چھت ہے، ایک گھر جب مکمل ہوتا ہے جب اس کے اندر چھت ہوتی ہے، تو اسلام کا جو مقام ہے، اسلام کے اندر اخلاق کا جو مقام ہے وہ چھت کی طرح ہے۔ جب چھت نہیں ہوتی ہے تو اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ فرمایا ایک شخص نے دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھا، رات بھر شب قدر کیا، رات بھر نماز پڑھی، اور فرمایا کہ اس آدمی کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا، رات بھر اس نے شب داری کری، اس آدمی کا مقام کہاں ہوگا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ آدمی اس آدمی سے بھی بڑھ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے نماز کا جو روڈ ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے، روزے کا جو روڈ ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے، اور اخلاق کا جو راستہ ہے وہ بالکل خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں اخلاق والا۔ میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے ہم سے سلام کیا ہم اس کو سلام کا جواب دے دیں؟ میرے بھائیوں، یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ جو آپ سے بدتمیزی کرے آپ اس سے جو ہے اخلاق سے بات کرو، جو آپ کو مارے آپ اس کو پیار کرو، جو آپ کو برا کہے آپ اس کو اچھا کہو، جو آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، جو آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پاس جا کے آپ سلام کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے۔ ہاں، جو اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا ایک فطرتی طور پہ بات ہے۔ دل کو کب گوارا نہیں ہوتا؟ جب کوئی ہم سے برے اخلاق سے بات کر رہا ہے، بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، پھر جب ہم اس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں وہ اخلاق کے اندر آتا ہے۔ اور خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق تھے کہ میرے نبی کے اخلاق کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن، جو اللہ کے رسول کی والدہ کی خادمہ تھی، اللہ کے رسول کے در کام کرتی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، ام ایمن بیٹھی تھی، نوکرانی تھی، گھر کے اندر کام کرتی تھی، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے اللہ کے رسول سے پانی لانے کے لیے کہہ دیا؟ تو کہا وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ ان کو کچھ مت کہو، وہ میری اماں ہیں، انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے جو ہے پیالے کے اندر اور پانی لیا، اور اپنی جو ہے والدہ جو ام ایمن تھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا ان کو جا کے پلایا۔ کتنے بڑے اخلاق، کتنے بڑے مرتبے کے آدمی، کہ فرمایا تمام نبیوں کے سردار رحمت للعالمین، اتنا بڑا مقام اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں، سوچیں میرے نبی کے اخلاق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کی تلوار ٹنگی ہوئی ہے، اور ایک کافر شخص آیا اور اپنی تلوار اٹھا کے اللہ کے رسول کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی، اور کہا کہ اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہا کہ میرا اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ الفاظ نکلے تو وہ کانپ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن پہ لکھی کہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہا آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ آج ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ہم سے جو ہے بات چیت کرنا بند کر رہے ہیں، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ جو ہے ہم سے تعلقات رکھنا، ہم سے جو ہے ہم لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اسلام نے کیا ہم کو تعلیم دی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہمارے اکابرین، بزرگان دین، صحابہ کرام، نبی، ہمارے جتنے بھی تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں، تمام نبی کو اللہ پاک نے بے حد زبردست صفات دی تھی، اعلیٰ اخلاق والے تھے. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے گالی دی تو آپ نے دعا دی. ان کو کسی نے گالی دی تو آپ نے دعا دی. تو کہا حضرت وہ آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اس کو دعا دے رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے. جس برتن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً کی بات ہے کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس برتن میں جو ہوتا ہے اس میں سے وہ نکلتا ہے. اس کے پاس گالی تھی، اس نے گالی خرچ کر دی. ہمارے پاس دعا تھی، ہم نے دعا دے دی. میرے بھائیوں، یہ اخلاق بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کی ایک محنت ہے، اس کی ایک پریکٹس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو جو ہے اعلیٰ درجے کا پہنچائیں اپنے اخلاق کے ذریعے، کیونکہ اسلام جو ہم لوگوں نے، اسلام جو آیا ہے وہ اخلاق کے دم پر آیا ہے، وہ تلوار کے زور پر نہیں آیا. میرے بھائیوں، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. جو تاریخ کو بالکل نہیں جانتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھا ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی تعریف کری. خود غیر لوگ جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے. اور ہمارے اکابرین، بزرگان دین، امام اعظم ابو حنیفہ، ایک لاسٹ واقعہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رہا کرتے تھے، ان کے گھر کے بعد میں جو ہے ایک موچی رہا کرتا تھا، اور دن بھر وہ اپنا کام کرتا، رات میں شراب پی کے خوب گانا بجانا کرتا تھا. پریشان ہوتے تھے محلے کے لوگ. خود امام صاحب رات بھر عبادت کرتے تھے، آپ کو خلل پہنچتی تھی، مگر آپ نے کبھی اس کو آج تک کچھ ایک لفظ نہیں کہے. ایک مرتبہ وہ آواز نہیں آئی تو امام صاحب اس کے گھر پہ پہنچ گئے کہ کیا بات ہے، آخر اس بندے کی آواز نہیں آئی. تو بتایا گیا کہ ہم لوگ اتنا پریشان تھے، اتنا فرسٹریٹڈ تھے کہ ہم سب نے پولیس میں کمپلینٹ کر دی، پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی ہے. امام صاحب خود وہاں کے بڑے افسر کے پاس گئے. اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے پاس آئے، مجھے اپنے پاس بلا لیتے، آپ اتنے بڑے عالم دین، مفتی کرام، تو آپ نے کہا مجھے بلا لیتے، آپ کیوں آئے؟ تو فرمائے کہ نہیں، وہ میرا ایک ساتھی ہے، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، آپ اس کو لے کر آئیے. تو کہا آپ گھر چلے جائیے، میں اس کو بھیج دوں گا. کہا کہ نہیں، میں یہیں بیٹھوں گا جب تک وہ نہیں آ جاتا ہے. امام صاحب وہیں بیٹھے رہے. وہ بندے کو چھڑایا گیا، اس کو لایا گیا. جب اس نے امام صاحب کو دیکھا تو وہ ایک دم ڈر گیا کہ یہ بندہ یہاں پہ کیوں آیا ہے. امام صاحب اس کو چپ چاپ لے کے اس کو گھر پہ جا کے چھوڑ دیا. دوسرے دن امام صاحب انتظار کرنے لگے، تو دوسرے دن اس کے گھر سے آواز نہیں آئی. تو امام صاحب اس کے گھر پہ جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو بہت شور کرتے تھے، آج تمہارے گھر سے کوئی شور کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو اس نے بتایا، امام صاحب کو کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، صرف اور صرف امام صاحب کے اخلاق کے بنا پر. امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں مسجد کے اندر، اور ایک آدمی کھڑے ہو کے گالی بک رہا. امام صاحب ممبر سے اتر گئے، بیٹھ گئے، خطبہ آپ نے روک دیا اور بیٹھ گئے، نماز پوری کری. پھر جب مسجد سے باہر نکلے، وہ بندہ گالی دے رہا ہے، ساتھ میں جا رہا ہے. ایک جگہ پر آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رک گئے اور کہا کہ بھائی تجھے جتنی گالی دینا ہے تو مجھے دے دے، یہاں کے بعد میرا راستہ دوسرا ہے اور تیرا راستہ دوسرا ہے. میرے بھائیوں، آپ سوچو، تصور کرو، میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، مگر ان کا کیا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا. اپنے دل کو انہوں نے کس طرح بنایا ہوگا کہ لوگوں کی جلی کٹی جو ہے وہ سن لیتے تھے. اتنے بڑے عالم دین، آج ہم میں سے کوئی تھوڑے سے بڑے مقام پہ پہنچ جائے، تھوڑے سے بڑے جو ہے پوسٹ پر پہنچ جائے، ایک آدمی کی غلط بات نہیں سن سکتا. اور وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور وہ چپ چاپ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ کو جو بولنا ہے آپ بول دیجئے. وہ آدمی بالکل بچ جاتے تھے. میرے بھائیوں، تو میرے بھائیوں، بس ایک ویڈیو بناتے ہیں، اس کا موٹیو یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ دینیات آ جائے، اللہ کرے ہمارے اندر بھی اخلاق آ جائے. اللہ ہم سب کو اخلاق پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ساتھ اور بھی ویڈیوز لے کے آؤں گا، تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.